ویلکم بیک. بریک پہ جانے سے پہلے ایئر مارشل مسعود اختر صاحب نے ایک بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ اٹھایا کہ پاکستان کی سوورنٹی ڈفرینٹ راہ سے وائلیٹ ہو رہی ہے. اس میں سوال اٹھتا ہے پولیٹیکل سوورنٹی کا بھی، فائنینشیل سوورنٹی کا بھی اور ٹیریٹوریل سوورنٹی کا بھی. ایئر مارشل مسعود اختر صاحب، اگر فورن ملیٹنٹس ہمارے سوائل پہ پریزنٹ ہوں، اس کے بارے میں ہم کیوں نہیں کہتے کہ ہماری سوورنٹی وہ بھی وائلیٹ کر رہے ہیں؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ، لیکن اس سوورنٹی یا خود مختاری کا تعین جو میں نے کہا ویژن اور کریج کے ساتھ حکومت وقت کو کرنا چاہیے. پچھلی حکومتوں میں نہیں، انہوں نے بھی نہیں کیا. آج کی حکومت، مشرف کی حکومت نے بھی نہیں کیا. اور میں یہ جو بتانا چاہتا ہوں کہ اس کی وجہ سے فوج جو کہ بڑی قربانیاں دے کے انہوں نے یہ فتوحات تھوڑی بہت حاصل کی ہیں، اور میرے خیال میں ٹیکٹیکل اور آپریشنل لیول پہ انہوں نے بہت اچھا کیا ہے. اسٹریٹیجک لیول کے اوپر بھی حکومت وقت کو ساورنٹی کا تعین بھی کرنا چاہیے اور ایک سمت کا تعین بھی کرنا چاہیے. وہ گائیڈ لائن حکومت تو دے نہیں رہی، تو اس کی وجہ سے فوج پر بے پناہ، نہ صرف کہ وہ سٹریچ ہو رہے ہیں فزیکلی، بے پناہ پریشر بڑھ جاتا ہے. بالکل فوج پہ پریشر پڑ رہا ہے. اور ہمارے رپورٹر عاطف خان نے مسلم لیگ نواز کا پرسپیکٹو جاننے کی کوشش کی کہ کیا ان کے پاس کچھ ویژن ہے یا نہیں. اور عاطف خان ایک ایسے فنکشن میں گئے ہوئے تھے جہاں مسلم لیگ نواز کے پریزیڈنٹ میاں نواز شریف بھی تھے اور اپوزیشن کے لیڈر اسمبلی میں چودھری نثار بھی. آئیے دیکھتے ہیں عاطف خان نے اپنی رپورٹ میں کس طرح کی ویژن جو اپوزیشن پارٹی کے پاس ہے پاکستان کی سوورنٹی کے بارے میں، اس کے بارے میں سوالات کیے اور کیا جوابات ملے. نیٹو ہیلی کاپٹروں کی گزشتہ ایک ہفتے میں پاکستان کی سرزمین کی متعدد بار خلاف ورزی اور شہریوں کی ہلاکت پر بھی ڈرون حملوں کے طرز کا ہی رد عمل سامنے آیا. پاکستان مسلم لیگ نواز نے نیٹو حملوں کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس مسئلے پر بھی حکومت کو ہی کچھ کرنا ہوگا. کنڈیم کرتے ہیں، بہت زیادتی ہے، اس طرح تو جو ہے وہ نہیں ہوا کرتا. کوئی اس کے خلاف پاکستان اور حکومت پاکستان کو اس کے خلاف ایک پرزور شدید قسم کا احتجاج کرنا چاہیے. آپ کیا کریں گے سر؟ آپ کا کیا پلان ہے؟ میں تو کہہ رہا ہوں آپ کو کہ حکومت پاکستان کو اس پہ سٹینڈ لینا چاہیے، اس میں کسی قسم کا کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. نیٹو ہیلی کاپٹروں کی گزشتہ ایک ہفتے میں پاکستان کی سرزمین پر یہ تیسری کارروائی ہے. قائد حزب اختلاف چودھری نثار بھی پارلیمنٹ کے کچھ ایسے ہی موقف کی غمازی کرتے ہیں. اپوزیشن تو وہی کر سکتی تھی جو ہم نے کیا. ہم نے تحریک التوا دی، میں اسمبلی میں بولا، پریس سٹیٹمنٹس کے ذریعے، پریس کانفرنس کے ذریعے ہم اس پہ اظہار خیال کرتے ہیں. اب حکومت پہ جوں نہ رینگے تو میرا خیال ہے کہ اس پہ مکمل ذمہ داری حکومت کی ہوتی ہے. نیٹو ہیلی کاپٹروں کی حالیہ کارروائی میں 3 پاکستانی فوجی ہلاک ہو چکے ہیں، مگر محسوس ہوتا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نواز اس مسئلے پر بھی تذبذب کا شکار ہے. وہ بار بار وہی سوال آتا ہے کہ ایک جمہوری نظام میں اپوزیشن کے پاس یا سیاستدانوں کے پاس کیا طریقہ ہوتا ہے. آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے نا کہ ہر ایشو پہ پھر یہ اسمبلیاں کس کام کی، یہ سینٹ کس کام کا. اگر ہر ایشو کا فیصلہ گلی کوچے میں ہونا ہے اور احتجاج کے ذریعے ہونا ہے تو پھر ایک جمہوری نظام تو نہ ہوا. تو میرا یہ خیال ہے کہ آپ اکتفا کریں اس بات پہ. پاکستان مسلم لیگ نواز کھل کر امریکہ پر تنقید کر کے امریکہ سے اپنے تعلقات بھی نہیں خراب کرنا چاہتی اور خاموش رہ کر عوام میں سیاسی حمایت بھی نہیں کھونا چاہتی. پاکستانی سرحدی معاملے پر حزب اختلاف کی تمام جماعتوں کا رد عمل حکومت سے کچھ زیادہ مختلف نہیں. آخر ایسی صورتحال میں پاکستان احتجاج اور مذمت کے علاوہ کر ہی کیا سکتا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو سیاستدان بار بار پوچھتے ہیں، جبکہ انہیں سوال کرنے کی بجائے جواب دینا چاہیے. عاطف خان، ڈان نیوز، اسلام آباد. یہ تھے عاطف خان جو پوچھ رہے تھے کہ احتجاج اور مذمت کے علاوہ سیاستدان کر کیا سکتے ہیں. جنرل صاحب، فوج کیا کر سکتی ہے؟ نہیں، میرے خیال میں سب سے اہم جو ان کے پاس لیوریج ہے اس وقت وہ یہ ہے کہ جو ہم لاجسٹک سپلائی جسے کہا جاتا ہے کہ 80% کے قریب جو ہے لاجسٹکس پاکستان سے ہی گزرتی ہے، وہ تو آج بند کر دی ہیں، ہالٹ کر دی ہیں. تو اس میں بہت زبردست یہ لیور ہے پاکستان. لیکن یہ تو ہم پہلے بھی کرتے رہے، ایک دو دفعہ کیا ہے ہم نے، اور اس کے بعد 2-3 دن کے بعد بہت فرق پڑے گا اگر وہ واقعی میں اس کے اوپر سنجیدہ ہیں اور اگر اس کو کچھ عرصے کے لیے کریں تو پھر آپ دیکھیں کہ اس کے بڑے مضر کتنا عرصہ ایفیکٹو ہوگا ٹو کنوے اے اسٹرانگ میسج. دیکھیے، ایک تو یہ ہے کہ ان کے پاس سٹاکس تو ہوتے ہیں،
یہ نہیں ہے کہ کل کو ان کے سٹاکس ختم ہو جائیں گے اور وہ ہر روز کی سپلائی پر ہی دار و مدار یا انحصار کرتے ہیں. بات دراصل یہ ہے کہ ان کے پاس کم سے کم 2-3 مہینے کا تو سٹاکس ہوگا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ 2-3 مہینے انتظار کریں گے اور آپ کو بند کرنے دیں گے. وہ تو 1 ہفتہ دیکھیں گے، اس کے بعد ان کو بھی تشویش ہوگی اور اس کے علاوہ وہ آپ پر کوئی اور قسم کا دباؤ ڈالنا شروع کریں. اصل میں جیسے ابھی ذکر ہوا اس کا، میں یہ کہوں گا، ایئر مارشل صاحب نے بھی یہی کہا کہ ہم اپنی جو خود مختاری ہے اس کے بارے میں بڑا سیریسلی ہمیں سوچنا چاہیے اور ایک یک طرفہ طریقے سے نہیں سوچنا چاہیے. میں کئی دفعہ بار بار ٹیلی ویژن پر بھی اور اخباروں میں بھی لکھتا رہا ہوں کہ دیکھیے بات دراصل یہ ہے کہ جب ہم اپنی حکمرانی جو ہیں وہ کھو بیٹھیں اور ہمارے پاس ایسے علاقے ہوں جس میں پناہ گاہیں ہوں اور وہاں سے دوسری ملکوں کے اوپر حملے بھی ہو سکتے ہوں یا دوسرے ممالک پر، تو پھر ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ کس طریقے سے ان پر جلد از جلد قابو پایا جا سکے. اور یہ جو اس وقت حالات ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم اس کے پوری طور سے ذمہ دار نہیں ہیں، اس لیے کہ بڑی حد تک ہمارے میں جو غیر مستحکم ہوئے ہیں اس کی ایک بہت بڑی ذمہ داری 9/11 اور اس سے پہلے افغان جہاد وغیرہ ہے، لیکن وہ تو پھر پرانی باتیں ہو گئیں. اب بات دراصل یہ ہے کہ حال کا سچویشن یہ ہے کہ اس وقت کسی نہ کسی طریقے سے ہمیں اپنے عوام کو ساتھ لے کر ایک ایسا محاذ قائم کرنا چاہیے جس سے نہ صرف فوجی کارروائی بلکہ تمام ایلیمنٹس آف نیشنل پاور کو لا کے قبائلی علاقوں کو ہم نے اپنانا ہے. اصل میں ہوا یہ ہے کہ ہم نے 60 برس یا 63 برس جو ہے قبائلی علاقوں کو سمجھا ہے کہ جو وہ چاہیں کریں، یعنی فری فار آل ہے. یعنی انہوں نے بھی آپ نے دیکھا اسمگلنگ اور نرکوٹکس اور دنیا کی ہر چیز جو تھی، پاکستان میں جو غلطی ہوتی تھی وہاں جا کے وہ لوگ پناہ لیتے تھے. اسی طریقے سے وہ جو کلچر بڑھتا چلا گیا تو افغانستان کے اور دنیا کے تمام لوگ جو تھے، چاہے وہ القاعدہ کے ہوں یا اور جہاں دنیا میں مزاحمت کر رہے ہیں، وہ آ کر قبائلی علاقوں میں ہمارے پناہ لینے لگے. اور پاکستان نے کہا کہ یہ تو کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے، چونکہ قبائلی تو ہمیشہ سے ایک قسم کی ان کی آزادی یا اٹانومی رہی ہے. لیکن یہ رویہ جو ہے 21ویں صدی میں اور خاص طر ان حالات میں ناممکن ہے، اور پاکستان کو یہ تمام پالیسیز میں سخت بڑی ضروری ہے کہ تبدیلی لائی جائے. ایئر مارشل مسعود اختر صاحب، ایک تو بات ہم نے شروع میں کی، 2 سوال میں آپ سے کروں گا. آپریشنلی کتنا ایفیکٹو ہوگا، کتنے عرصے تک ہم نیٹو کی سپلائیز کو اگر روکیں تو اس کا امپیکٹ انہیں فیل ہوگا، اور کچھ چیزیں ان کو بتا سکتے ہیں کہ جی ڈرون اٹیک اگر اگلا ہوا تو یہ ہم اتنے عرصے کے لیے نہیں کھولیں گے، ہم اسپیسیفک ٹائم لائنز دے سکتے ہیں. اور سیکنڈلی، جیسے لیفٹیننٹ طلعت مسعود صاحب بات کر رہے تھے کہ ہم لوگوں نے ایکشن لیے لیکن ٹرائبل ایریاز کو اگنور بھی کیا. کویشچن ایک آتا ہے نارتھ وزیرستان کا، جہاں پہ کہ ہم نے ایکشن نہیں کیا اور انٹرنیشنل کافی زیادہ ڈیمانڈ تھی، آلدو کہ ہماری ملٹری اوور اسٹریچ بھی تھی. نارتھ وزیرستان میں ہم لوگ کیوں نہیں جاتا؟ دوسرا سوال میں پہلے ہینڈل کروں گا. نمبر 1 جو ہم نے پہلے کہہ دیا کہ پاکستان کی فوج بڑی حد تک اسٹریچ ہو چکی ہے. نمبر 2 کیونکہ حکومت نے ری ہیب جو ڈسپلیسڈ لوگ تھے یا جو ڈیمیج ہوا ہے اس کو مکمل طور پر تو کجا اس کو اپریشیبل حد تک بھی نہیں کر پائے ان کی ریکنسٹرکشن، اور فوج اس کو بھی شولڈر کر رہی ہے. نمبر 3 کہ اگر فوج اور فوجی قیادت اور قومی قیادت، سیاسی قیادت سب ایک سمت میں نہیں دیکھ رہے، اور اس سمت کا تعین فوج نے نہیں کرنا، وہ سیاسی حکومت نے کرنا ہے، پچھلی حکومتوں نے بھی نہیں کیا، تو پھر یہ نہیں ہوگا. جو جنرل طلعت کہہ رہے تھے وہ قومی حکمت عملی اور قومی پالیسی کی بات ہے، جو پہلے بھی ہم ذکر کر رہے تھے. تو آپ نے کچھ ریئیکشن سنے کہ نظر نہیں آ رہا کہ کچھ ایسی تو اگر وہ پالیسی نہیں ہوگا تو یہ علاقے جو ہیں وہ پاکستان کی ریٹ میں مکمل طور پر نہیں آئیں گے. مگر جو سب سے اہم چیز ہے کہ اگر ہم پاکستان کو ایک انکلوسیو اسٹیٹ نہیں بنائیں گے جس میں سب شامل ہوں. اب دیکھیے سرد جنگ میں ہم نے ایک مخصوص طبقے کو، انتہائی دائیں بازو کے طبقے کو مضبوط کیا. آج اسی طبقے کو جو انتہائی دائیں بازو کے ہیں ان کو ہمیں ریاست کو ٹارگٹ کرنا پڑ رہا ہے. یہ ٹارگٹ کریں گے تو کلیش بڑھتا رہے گا. آئیڈیولوجیکل بیٹلز ود ان دا اسٹیٹ بھی ہو رہی ہے. مارشل صاحب، میں سوال کے پہلے حصے پہ آپ کی طرف دوبارہ آؤں گا ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد.